السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا اسلامی ناول ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی داستان۔ کل ہم نے اس کا پارٹ 1 اپلوڈ کیا تھا اور آج پارٹ 2 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی داستان ہے یہ، جب انہوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا اور زمین پر انہوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے اچھے اسلامی ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے تو ان کے سامنے ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا تھا۔ جنت کی نعمتیں اور آرام اب ماضی کی بات تھی۔ زمین پر گرمی تھی، سردی تھی، بارش، دھوپ، محنت اور مشقت کا زمانہ شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کمانا ہوگا، فصل اگانا ہوگی اور زندگی کی بنیادی ضروریات خود پوری کرنی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت میں یہ سب قبول کیا۔ وہ دن رات محنت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کی تسبیح ہوتی۔ انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک پرامن گھر بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے حضرت قابیل اور حضرت حابیل پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھائی جب جوان ہوئے تو اللہ نے ان سے قربانی کا حکم دیا۔ حضرت حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ کے نام پر قربان کی، جبکہ حضرت قابیل نے کمزور چیز پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ اس پر حضرت قابیل کو حسد ہوا اور اس نے اپنے بھائی حضرت قابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے پر بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بار بار توحید کا سبق دیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ صرف ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صدیوں تک زندگی گزاری۔ ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ اور نیکی کا درس دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی غلطی، جنت میں درخت کا پھل کھانا جو انہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اپنی غلطی کو یاد رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی کی بار بار معافی مانگتے تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر وقت بچنا چاہیے اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ان کی اولاد میں نیک لوگ بھی پیدا ہوئے اور گمراہ لوگ بھی پیدا ہوئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کی، اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ وہ انسانیت کے پہلے نبی تھے جنہوں نے توحید کا چراغ جلایا تھا۔ آخر کار ان کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ اللہ کے حضور میں واپس لوٹ گئے۔ اور آج کی ہماری اس کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی کی پوری داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی جنت نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر پورے اتریں۔ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہ کرتا رہتا ہے، مگر اللہ کی اطاعت اور سچی توبہ سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔
حسد اور برائی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ قابیل جیسا انجام لاتی ہے۔ محنت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ہر حال میں توحید پر قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور برے کاموں سے بچو اور دوسروں کو بھی اپنے اولاد کو بھی برے کاموں سے بچنے کی ہر وقت تلقین کرتے رہو۔ غلطی سے گھبرانا نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، بہت رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ بہت جلد معاف کر دیتا ہے۔ اور اس اختتامی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کا اینڈ کرتے ہیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، ویسے ہی ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ اے رب العالمین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں۔ یا الہی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے دھوکوں سے بچا، ہمیں حسد اور برائی سے محفوظ رکھ۔ ہماری اولاد کو بھی توحید پر قائم رکھ، ہمیں محنت اور صبر عطا فرما۔ آخر میں ہمیں جنت الفردوس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ دینا۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، ان کو نیک راستے پہ چلانے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کے ناول کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اچھے ناولز کے لیے میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز 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 زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔